ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وسيكون خلفاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیاست دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اور حق تعالی شانہ نے جیسے انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ سے انسانوں تک توحید کا پیغام پہنچایا ہے، رسالت کا پیغام پہنچایا ہے، آخرت کا مقام پہنچایا ہے، انبیاء علیہ السلام کو شریعت دی ہے، دین دیا ہے، اسی دین کا ایک حصہ سیاست بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور جب ایک نبی دنیا سے چلے جاتے تھے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج دیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، اور میرے بعد خلفاء آئیں گے، یعنی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں وہ سیاست کو سنبھالیں. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مکی زندگی میں جہاد نہیں تھا، وہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، اور جہاد کے جو مقاصد ہیں وہ حکومت کے ذریعے سے حاصل کیے جاتے ہیں. اس لیے مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے
اور مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی، تو پھر حق تعالی شانہ نے پہلے جہاد کی اجازت دی ہے، پھر دوسرے مرحلے میں جہاد کو فرض قرار دیا۔ تو سب سے پہلے جہاد کے اجازت کی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ حج کی آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ حق تعالی شانہ نے مظلوموں کو جہاد کی اجازت دے دی۔ پھر حق تعالی شانہ نے وجوہ بیان فرمائی ہے کہ جہاد کی اجازت کن بنیادوں پہ دی گئی ہے، کن وجوہ سے جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اور اس جہاد میں پھر حق تعالی شانہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ مسلمان جب جہاد کرتا ہے تو اس وقت اس زمانے کے جو ہتھیار ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، فوج بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد وہ بھی ساتھ شامل ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد کے حکام بیان فرمائے تو وہاں اپنی دو صفتیں ذکر فرمائی، اپنی قوت کی صفت ذکر فرمائی، ان اللہ لقوی، اور عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غلبے کی صفت بیان فرمائی کہ حق تعالی شانہ غالب ہے۔ اس لیے جب مسلمان جہاد کرتا ہے بہت بابرکت چیز ہے، وہ ہتھیار بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، اپنا مال بھی لگا رہا ہوتا ہے، اپنی جان بھی لگا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قوت ہے وہ بھی ساتھ شامل ہوتی ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ فرانس کے طیارے جن کے بارے میں دنیا یہ کہتی تھی کہ ان کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، ان کو گرایا نہیں جا سکتا، تو پاکستان والوں نے انڈیا کے اندر رہتے ہوئے طیارے انڈیا میں ہیں، یہاں سے ان کو اٹیک کیا اور گرا دیا۔ یہ کیسے گر گئے؟ وہ حضرات سوچتے ہیں، دنیا سوچتی ہے اسباب کے درجے میں، اور جب قرآن کہتا ہے کہ جب جہاد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قوی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عزیز بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا جو لوگ اسباب کو صرف دیکھنے کے عادی ہیں ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اس لیے وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو گیا، یہ کام اس طریقے سے ہوا کہ اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہے۔ تو اس جہاد کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی ہے، اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے، اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور کس وجہ سے اجازت دی گئی ہے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کو ملے گا کیا، اہداف کیا ہے۔ جو جنگ کا آغاز کیا کرتا ہے تو کوئی ہدف طے کر کے کیا کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ ہدف ملتا ہے، بسا اوقات وہ ہدف نہیں ملتا۔ تو امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا وہاں کی حکومت تبدیل کرنے کے لیے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شام میں فسادات کیے گئے وہاں کی حکومت تبدیل کرنے کے لیے، چنانچہ وہاں کی حکومت تبدیل کرنے میں کامیابی ہو گئی۔ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا کہ یہاں کی حکومت تبدیل ہو جائے، تو ہمیں ایران کی حکومت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے،
لیکن یہ ہے کہ اگر ایران کی حکومت ختم ہوتی ہے تو جو نئی حکومت آئے گی وہ اسرائیل نواز حکومت آئے گی، تو اسرائیل پاکستان کا ہمسایہ بن جائے گا۔ اس سے بچنا ضروری ہے، اس لیے پاکستان نے ان کی تائید کی، ایران کی تائید کی، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ 12 دن جنگ ہونے کے بعد جنگ رک گئی، اور جو اہداف وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے۔ لیکن جب اللہ تعالی جہاد کی اجازت دیں یا جہاد فرض کرے اور مسلمان اللہ کے حکم سے جہاد کریں تو وہاں اہداف اللہ نے طے کرنے کہ ہدف کیا ہوگا، اللہ نے یہ طے کرنا ہے کہ یہ ہدف ہوگا۔ تو حق تعالی شانہ نے جب پہلی آیت نازل فرمائی اور جہاد کی اجازت دی تو اس میں جہاد سے کون سے اہداف حاصل ہوں گے، تو حق تعالی شانہ نے بتایا کہ خلافت راشدہ قائم ہو جہاد کے نتیجے میں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین پہ قدرت دے، حکومت دیں، تو یہ نہیں فرمایا حکومت دیں، یہ نہیں فرمایا اقتدار دیں، بلکہ تمکین فرمایا۔ تمکین ایسی حکومت کو کہتے ہیں جس کو ہلایا نہیں جا سکتا، مضبوط حکومت، ڈاماڈول قسم کی حکومت نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس جہاد کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی آئے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلافت راشدہ کا دور آیا۔ خلافت کا دور، خلفاء تو بہت ہیں لیکن خلفاء راشدین 4 ہیں۔ یہ خلافت راشدہ کا جو دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ 30 سال کا دور ہوگا، اور اس کے بعد بھی خلفاء آئے ہیں، لیکن یہ خاص خلافت ہے۔ اس خلافت راشدہ ہوتی کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مقاصد تھے جو آپ کی زندگی میں پورے نہیں ہوئے، تو مقاصد نبوت کی تکمیل کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ راشد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلیفہ بھی پہلے ہیں اور صحابہ میں سب سے اونچا مقام بھی ان کا ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو خلافت میں بھی دوسرا نمبر ہے، اور تمام صحابہ میں مرتبے میں بھی ان کا دوسرا نمبر ہے۔ اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو خلافت میں بھی تیسرا نمبر ہے ان کا، اور تمام صحابہ میں ان کا مقام جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں، تو یہ خلافت میں بھی چوتھے نمبر پہ ہے، اور مرتبہ اور مقام میں صحابہ کے مقام میں بھی ان کا مقام چوتھا مقام بنتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 صاحبزادے امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 حضرات، ان کا خلافت میں اور اسلامی بادشاہی میں ان کا مقام بہت اونچا ہے اور بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تو چوتھے ہیں، لیکن پہلے 3 خلفاء کے دست و بازو رہے، حضرت ابوبکر کے ساتھ رہے، ان کا مقام
یوں سمجھیے کہ جیسے کسی حکومت میں سینئر وزیر کا ہوتا ہے، اس لیے وہ حکومت حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، لیکن اس میں عملاً حصہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، حضرت عمر کا بھی تھا، اور جو ان کے قریب قریب صحابہ ہیں بہت سارے صحابہ کا اس میں حصہ تھا۔ حضرت عمر کے تو بہت زیادہ قریب تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بہت اونچی عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم امور میں مشورہ کرنے کا اہتمام بھی بہت زیادہ تھا، اور مشورے میں دو آدمیوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان دو حضرات کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یوں کہیے کہ تینوں خلفاء کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات رہی ہیں، اور پھر چوتھے خلیفہ تو آپ ہے ہی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تقریباً 30 سال مکمل ہو رہے ہیں، چند مہینے رہ جاتے تھے، چند مہینے کم ہیں، اور 30 سال تقریباً پورے ہو رہے ہیں، اور عربی زبان میں حذف قصر بھی چلتا ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 30 سال جو ہیں وہ پہ جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ 30 سالہ دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے مکمل ہوا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، حق 4 یار، یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ جب یہ 30 سالہ دور شروع ہوا تو آگے پھر خلافت اور بادشاہت کا دور آ گیا، اور بادشاہت جو ہے ہمارے ہاں ملوکیت ایک برے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن قرآن میں اور حدیث میں بادشاہت جو ہے وہ نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور بادشاہت کا لفظ جو ہے وہ ظلم کے معنی میں، بادشاہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، امام عادل بھی ہو سکتا ہے، امام ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ تو خلفائے راشدین کے بعد میں امام ائمہ کا دور شروع ہوا۔ اب جو ائمہ کا دور شروع ہوا ہے تو امام عادل بھی آئیں گے، امام جابر بھی آئیں گے، دونوں قسم کے ائمہ آئیں گے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ لیجئے کہ خلفائے راشدین کے بعد یہ پہلے امام عادل ہے، اور امام عادل کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو محشر کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن عرش کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، وہ اطمینان میں ہوں گے۔ یہ 7 آدمی جب شمار کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پہلا نمبر جو ہے وہ کسی عالم کا نہیں، پہلا نمبر کسی قاری کا نہیں، پہلا نمبر کسی عبادت گزار کا نہیں، بلکہ پہلا نمبر جو رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امام عادل کا رکھا ہے۔ اب دور بدل رہا ہے، وہ خلافت راشدہ کا دور جو ہے 30 سالہ وہ مکمل ہو رہا ہے، اس میں مقاصد نبوت کی تکمیل ہونی ہے۔ اب آگے اسی نہج پہ انصاف والی حکومت چلنی ہے، یہ دور نیا شروع ہو رہا ہے۔ اس دور کی تبدیلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ذریعہ بنایا وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، صحابہ کا دور ابھی باقی ہے،
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے سے انتقال ہو چکا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود ہیں۔ اب جو آگے دور آ رہا ہے یہ ظلم کا دور آ رہا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کو امام حسین سے کیا چاہیے تھا؟ سوال یہ ہے کہ امام حسین سے کیا چاہیے تھا؟ اس کو ایک ہی چیز چاہیے تھی کہ اعتماد کا ووٹ دے دیں، بس۔ چنانچہ اس نے حاکم مدینہ کے نام خط لکھا، خلیفہ حکومت سنبھالتے یزید نے، کہ امام حسین اور فلاں فلاں جو ہیں ان سے میرے حق میں بیعت لی جائے، اعتماد کا ووٹ لیا جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زبردستی کرنی پڑ جائے تو زبردستی بھی کی جائے۔ امام حسین یہ خط رات کو پہنچا تو مدینے کے حاکم نے اسی وقت امام حسین کو بلایا۔ اس وقت جب ان کو بلایا تو یہ ذرا سوچ میں پڑ گئے کہ، اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلایا اور بھی چند لوگوں کو بلایا، تو یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ رات کو ہمیں کیوں بلایا گیا؟ تو آپس میں انہوں نے یہ کہا کہ لگتا یہ ہے کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم سے یہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں چلیں، لیکن اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لے گئے ساتھ، تاکہ کوئی جنگ جنگ کا ماحول بنے تو اسے نمٹا جا سکے۔ بنو ہاشم کے نوجوانوں کو ساتھ لے گئے، اور چنانچہ ایسے ہی ہوا، خبر یہی صحیح تھی۔ امام حسین نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں بیعت کروں تو فائدہ کیا ہے؟ میری بیعت تو تم نے اس لیے لڑی ہے نا کہ مجھے دیکھ کے اور لوگ بھی اعتماد کا ووٹ دیں، تو جب میں تو یہ فائدہ کیا ہوگا رات کے وقت میں؟ ایسا کام دن کے وقت میں کرنا چاہیے۔ وعدہ نہیں کیا کہ دن کے وقت کروں گا میں، بس یہ کہا کہ دن کے وقت کرنا چاہیے، ایسا کام مسجد میں ہونا چاہیے، کھلے جگہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کہہ کے آ گئے اور راتوں رات مکہ مکرمہ میں چلے گئے، اعتماد کا ووٹ نہیں دیا۔ اور پھر مکہ سے بھی مشکلات محسوس ہو رہی تھیں اور کوفے سے کوئی اچھی خبریں آ رہی تھیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف چل پڑے کہ کسی طریقے سے یہ یزید کی جو حکومت ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکے۔ تو آج ایم این اے اور ایم پی اے جو تو لیکن یہ ہے کہ اپنی جان دے دی، اپنے اہل خانہ کی جان دے دی، اپنے بھائیوں کی جان دے دی۔ اس دن صرف امام حسین نہیں شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی بہت سارے بیٹے شہید ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بہت سارے بیٹے ایک دن کے اندر شہید ہو گئے، سب نے جانیں دے دی، لیکن اعتماد کا ووٹ نہیں دیا۔ اور آج لوگ سیاست کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ جب دین نہیں سمجھتے تو دینی اعتبار سے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں سیاست میں، اس ذمہ داریوں کو بھی صحیح نہیں سمجھتے، صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ اپنے علاقے سے ایم این اے بن گئے، ایم پی اے بن گئے، اور ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ بھی جس طریقے سے بنتے ہیں، ووٹ لوگ ڈالتے ہیں، بناتے کوئی اور ہیں۔ عجیب بات ہے، لوگوں کے ووٹ کس لیے ہوتے ہیں؟ ایم این اے بنانے کے لیے نا۔ تو لوگ کسی کو ووٹ ڈال کے جاتے ہیں، ایم این اے کوئی اور بن جاتا ہے۔ بہرحال ایم این اے بن گئے، ایم پی اے بن گئے، انہوں نے جا کے حکومتیں قائم کرنی ہیں، انہوں نے جا کے قانون سازی کرنی ہے، اور قانون سازی میں اور حکومتیں بنانے میں پارٹی پالیسی کو دیکھنا چاہیے۔
پارٹی پالیسی کی پابندی کرنی چاہیے، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے پارٹی پالیسی جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور آئین کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں جو قانون سازی ہوتی ہے، تو قانون سازی میں آئین کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جس مسئلے کا تعلق شریعت سے ہے، اس قانون کو پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجو، وہاں سے پاس ہو کے آئے تو اسمبلی پاس کرے۔ لیکن یہ ہے کہ اس طریقہ کار کو پورا کیے بغیر جو ہے وہ قانون کو پاس کیا جاتا ہے۔ پھر قانون پاس کرنے کے لیے بحث ہونی چاہیے، کمیٹیوں کے اندر اس کو آنا چاہیے۔ یہ قانون اچانک لاتے ہیں اور اچانک اس کو پاس کر دیتے ہیں، اور یہ ووٹ دینے والے جو ہیں، جو پارٹی کی پالیسی ہے اس پر بھی، اور بسا اوقات ووٹ دینا جو ہے وہ کفر بن جاتا ہے۔ مثلا سندھ اسمبلی میں ایک قانون پاس ہوا تھا کہ 18 سال سے پہلے کوئی غیر مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان ہونے پہ پابندی۔ تو کسی غیر مسلم کے مسلمان ہونے پہ پابندی لگانا یہ کفر ہے، کفر پہ راضی ہونا کفر ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے، ساری پارٹی نے جو ہے وہ اس کو ووٹ دے دیا، اور اس کے بعد نہ تو انہوں نے توبہ کی ہے، نہ نکاح کی تجدید کی ہے، نہ کچھ کیا ہے۔ اس حد تک بات چلی جاتی۔ تو یاد رکھیے، حضرت امام حسین سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ووٹ دینے کا حق ہے، حکومت سازی میں ووٹ کا حق ہے، قانون سازی میں ووٹ کا حق ہے، تو یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہو سکتی، جان جا سکتی ہے۔ ہمارے ایم این اے، ہمارے ایم پی اے، ہمارے سینیٹر، یہ اگر امام حسین سے ایک سبق لے لیں تو ہمارے پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ بہت حد تک درست ہو سکتے ہیں۔ آج قانون زبردستی قوانین پاس کرائے جاتے ہیں، غلط قوانین پاس کیے جاتے ہیں، شریعت کے خلاف قوانین پاس کرائے جاتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش کے بغیر قانون پاس ہوتے ہیں، اور ایف اے ٹی ایف اور باہر کے دباؤ سے آج کل قوانین پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ دباؤ قبول کرنا جو ہے یہ جائز نہیں۔ سمجھ لو، اگر یہ منصب آپ نے لیا ہے تو آپ سمجھ لو کہ اس منصب کی خاطر کسی وقت جان بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ منصب کو چھوڑنا تو بہت چھوٹا کام ہے، استعفیٰ دینا تو بہت چھوٹا کام ہے، جان بھی کسی وقت جا سکتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔